السلام علیکم دوستو، آج میں ایک اہم موضوع پہ بات کرنے جا رہی ہوں کہ ایسی 10 عادتیں جو ہمارے گھر سے برکت کو کم کر دیتی ہیں۔ یہ وہ چھوٹی چھوٹی عادتیں ہیں جو ہم روزمرہ کرتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چلتا، اس سے ہمارے گھر اور زندگی پہ اثر پڑتا ہے۔ پہلی عادت ہے گھر میں صفائی کی لاپرواہی۔ اگر گھر میں صفائی نہیں ہوگی، کچن، واش روم، کچن کے برتن، چولہا، کاؤنٹر ٹاپ، سنک، یہ سارا کچھ گندے ہوں گے تو ان سے بھی یہ سارا گھر جب بکھرا ہوتا ہے تو اس سے بھی ہمارے گھر میں برکت کم ہو جاتی ہے۔ دوسری عادت جھوٹ بولنا۔ جھوٹ اور دوگلاپن جو ہے وہ ہمارے گھر سے برکت کو کم کر دیتے ہیں۔ جھوٹ بولنا ایک بری عادت ہوتی ہے۔ جھوٹ بولنے سے ہم خود ہی اپنے گھر میں برکت کو آنے سے روک دیتے ہیں اور برکت کو کم کر دیتے ہیں۔ نمبر 3، دوسروں کی برائی۔ دوسروں کی جب ہم برائی کرتے ہیں، کسی کی غیبت، کسی کی چغلی، کسی کے بارے میں ہم غلط بات کرتے ہیں جو ہم غیبت چغلی کرتے ہیں تو اس سے ہمارے گھر کی فضا بھی خراب ہوتی ہے۔ اور دوسروں کی غیبت اور چغلی وغیرہ کر کے ہم اپنے گھر سے خوشی اور برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ چوتھی عادت غیر ضروری چیزیں خریدنا، فضول خرچی کرنا۔ جس چیز کی ضرورت نہ ہو بلا وجہ وہ خرید لینا۔ اپنا بجٹ بنا کر شاپنگ کرنے کے لیے جب ہم جاتے ہیں، اپنا بجٹ اگر نہیں بنائیں گے تو غیر ضروری چیزیں خریدتی ہیں۔ اس سے گھر کا ماحول بھی خراب ہوتا ہے، کیونکہ جب جس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے ہم وہ چیزیں خرید کے لے آئیں گے، پیسے کی بچت نہیں ہوگی، خواہ گھر میں لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں تو اس سے بھی بچت کم ہو جاتی ہے اور ہمارے گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، دعا یا شکر ادا نہ کرنا۔ جب ہمیں کوئی چیز ملتی ہے، جب ہمارے گھر میں کچھ نیا آتا ہے، کوئی سبزی ہوگی، کوئی راشن ہو گیا، کوئی کپڑا ہو جائے، اس پہ اگر دعا یا شکر ادا ہم اللہ پاک کا شکر ادا نہیں کرتے۔ جب ہم کسی چیز پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں حد سے زیادہ نوازتے ہیں، اور کسی نعمتوں پہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نوازتے ہیں۔ اگر ہم اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کریں گے، ناشکری کی عادت جو ہے وہ بھی ہمارے گھر سے برکت کو کم کر دیتی ہے۔ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی عادتیں ہوتی ہیں جو ہمارے گھر سے برکت کو دور کر رہی ہوتی ہیں، برکت کو ختم کر رہی ہوتی ہیں، ہمیں بس وہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا یا ہم سمجھ نہیں رہے ہوتے۔ چھٹی عادت گھر میں غصے، جھگڑے، ناراضگیاں، لڑائیاں، خواہ کسی سے کسی بات پہ منہ بنا لینا، جھگڑے کرنا، یا کسی نے اگر کوئی بات کی ہے تو اس پہ ناراضگی کا اظہار کرنا، اگر کوئی بات نہیں بھی ہے تو اس پہ بھی منہ بنا لینا، یا کسی سے ویسے ہی اچھے طریقے سے بہیو نہ کرنا، اگلے بندے پہ ویسے ہی ناراض ہوتے رہنا، لڑائیاں کرنا، جھگڑے اور جھوٹ بولنا، یہ سارا کچھ جو ہوتا ہے لڑائیاں جھگڑے تو ویسے ہی جس گھر میں ہوتے ہیں وہاں برکت اٹھا دی جاتی ہے، برکت ختم کر دی جاتی ہے، کیونکہ جس گھر میں خوشی ہوگی، سکون ہوگا برکت بھی وہیں آتی ہے، اور جس گھر میں زیادہ لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں وہاں سے برکت کم کر دی جاتی ہے۔ اور یہ بھی ایک واحد لڑائی جھگڑا جو ہے یہ ایک واحد چیز ہے برکت کو گھر سے کم کرنے کی۔ 7ویں عادت کام میں سستی۔ کام جو آج کا کام ہے اسے کل پہ ڈالنا، غیر ضروری کام کرتے رہنا۔ جو کام ضروری ہے، جس طرح اللہ کا شکر ہو گیا، نماز ہوگی، قرآن پاک ہو گیا، اللہ تعالیٰ کا ذکر، ان چیزوں کو نہ کرنا۔ جو کام کرنے والے ہیں ان کو نہیں کرنا، اور جو نہیں کرنے والے جس طرح موبائل سکرول، اس طرح سارا کچھ غلط کاموں میں اپنا دماغ کو ضائع کرتے رہنا، اپنی انرجی کو ویسٹ کرتے رہنا، یہ بھی ہمارے گھر سے برکت کو کم کر دیتے ہیں۔ 8ویں عادت گھر ناپاک ہو یا گھر میں کوئی بھی گندگی ہو یا کوڑا وغیرہ کہیں پڑا ہو، یا روم زون کی صفائی نہ ہو، بے ترتیب کمرے ہوں، کچن بکھرا پڑا ہو، ساری چیزیں گھر گندا، کچھ بھی صاف صفائی نہ ہو تو یہ بھی ہمارے گھر سے برکت کو کم کر دیتی ہے، کیونکہ جہاں گھر صاف ستھرا ہوگا، جہاں کچن صاف ستھرا ہوگا، کچن میں ہی ہم کھانا بناتے ہیں، کچن ہی اگر صاف ستھرا نہیں ہے تو ہمارے گھر میں دیکھیں برکت کہاں سے آئے گی۔ جہاں ہم کھانا بنا رہے ہیں اگر وہی چیز گندی ہے تو گندگی میں تو برکت نہیں ہوتی گندگی میں تو کھانا نہیں بنتا۔ اور جو چیز روم گندا سا میسی رکھیں گے وہاں نماز پڑھیں گے، گندے روم میں تو گندی جگہ پہ ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ آپ کو پتہ ہے صفائی آدھا ہمارا ایمان ہے، تو ہر چیز کو، گھر کو، کچن کو، ہر چیز کو ہمیں صاف رکھنا چاہیے تاکہ ہمارے گھر میں زیادہ سے زیادہ برکت ہو، اور صفائی کا لازمی خاص خیال رکھیں صفائی کا۔ نمبر 9، کسی سے بھی بدتمیزی سے بات کرنا، نرمی سے بات نہ کرنا، خراب لہجے میں بات کرنا، بڑوں کی عزت نہ کرنا، چھوٹوں سے پیار کا اظہار نہ کرنا، ہر وقت ڈانٹتے رہنا کسی بھی بات کے لیے
تو یہ جو چھوٹی چھوٹی عادتیں ہوتی ہیں نا، ہمیں بظاہر تو چھوٹی لگ رہی ہیں کہ ہم نے بچوں کو ڈانٹ دیا، بڑوں سے نرمی سے بات نہیں کی، اچھے طریقے سے بیہیو نہیں کیا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بڑے ہمیں کوئی بات کہہ دیتے ہیں، ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہے، چھوٹے کوئی بھی ہمیں کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہم ان سے غصے سے بات کرتے ہیں۔ تو چھوٹوں کی بات پہ بھی توجہ دیا کریں، پیار سے محبت سے ان سے بات کیا کریں، اور بڑے اگر کوئی بھی ایسی بات کر دیتی ہے نا تو پیار محبت سے، توجہ سے، نرمی سے، اپنے نرم پن سے، اچھے لہجے سے ان سے بات کیا کریں۔ اور جب بڑوں کا ہمارے سر پہ ہاتھ ہوتا ہے نا تو برکت ہمارے گھر میں خود بخود ہی آ جاتی ہے۔ نمبر 10 اور لاسٹ عادت، ہر وقت موبائل یا ٹی وی پہ اپنا ٹائم ضائع کرنا، موبائل پہ اسکرولنگ کرنا، اللہ پاک کا ذکر نہ کرنا۔ جس طرح ہماری آنکھوں سے کوئی نہ کوئی ریل گزر رہی ہوتی ہے، کوئی اچھی بھی ہوتی ہے، کوئی بری بھی ہوتی ہے، ہر وقت ہم اسکرولنگ کرتے رہتے ہیں۔ یہی گندی عادت جو ہوتی ہے نا ہمارے بچوں میں، ہم سے ذاتی باتیں ہیں، جو بھی عادت ہم اپنائیں گے نا وہ ہمارے بچوں میں بھی ڈیولپ ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری عادتیں نا ہمارے بچے ہی ہم سے سیکھتے ہیں۔ تو جب ہم موبائل اسکرول کرتے رہتے ہیں، اللہ پاک کا شکر ادا نہیں کرتے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، تو اس سے بھی گھر میں نا برکت کم ہو جاتی ہے۔ تو ہوپس آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں اچھی لگی ہوں تو میری ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور نئی آنے والی ویڈیو کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا، اور فیملی اینڈ فرینڈز میں بھی شیئر کیجیے گا، اور یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں آپ بھی اپنائیے گا۔ ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔